وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو تو اللہ نے کمزور پیدا کیا. یہ حقیقت بات ہے. انسان کے پاس صرف ایک چیز ہے جو اس کو سب پہ بھاری کر دیتی، وہ عقل ہے. باقی ہماری جتنی کیپیبلٹیز ہیں نا وہ جانوروں سے بہت کم ہے. ہاتھی جو ہے نا وہ زمین پہ پاؤں مار کے نا 40 کلومیٹر دور تک نا کمیونیکیشن کر لیتا ہے دوسرے ہاتھی کے ساتھ. 40 کلومیٹر. کتے کی سونگنے کی حساب دیکھ لیں. عقاب کتنے کلومیٹرز اوپر سے اپنا شکار نیچے دیکھ لیتا ہے. تو آپ جانوروں کو ذرا کنسیڈر کرنا شروع کریں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو جانوروں کو آپ کسی بھی جانور کی اگر خوبیاں گننی شروع کریں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے. اچھا، یہ جانور بھی تو بیمار ہوتے ہیں، ان کو بھی زخم ہوتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کپڑے اللہ نے ایسے دیے ہیں ان کو کہ بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو کپڑے دھونے پڑتے ہیں، نئے پہننے پڑتے ہیں. اللہ نے پر دیے ہیں، وہ خود بخود ٹوٹتے ہیں، نئے اگتے ہیں. صفائی والا معاملہ بھی ان کا ہوتا رہتا ہے، ان کو کوئی نلاتا دلاتا نہیں ہے. تو آپ ایک اگر جانوروں کی کوالٹی دیکھیں تو انسان تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی یہ جو اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، اتنا کمزور ہے انسان کہ آپ انسان کے بچے کو ٹیبل پہ رکھ دینا وہ نیچے گر جائے گا. لیکن آپ بلی کا چھوٹا سا بچہ بھی ٹیبل پہ رکھیں وہ نیچے نہیں گرے گا. اس کی جبلت میں اللہ نے ڈال دیا. یہ جو مرغیوں کے چھوٹے چھوٹے چوزے جب نکلتے ہیں انڈے سے، کس اسکول میں جاتے ہیں وہ؟ دانا چگنا سیکھنے کے لیے، پانی پینے کے لیے. اور جب چیل آتی ہے تو وہ اپنے ماں کے پروں کے نیچے آتے ہیں. ان کو کس نے یہ ساری چیزیں سکھا دی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت میں، انسٹنکٹ میں ساری خوبیاں ڈال دی ہیں. اور انسان کو صرف ایک چیز ہے، وہ عقل، جس کی وجہ سے اس نے سب کو قابو کیا ہوا ہے. ادروائز انسان کی اپنی جو کیپیبلٹیز ہے نا وہ جانوروں کے مقابلے پہ بہت کم ہے. انسان بہت کمزور ہے، جانوروں سے ڈر جاتا ہے. لیکن عقل دیکھیں آپ کے، عقل کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے ہاتھی، شیر ان کا شکار کر لیتا ہے. اگر ان کے پاس بھی وہی عقل ہو تو زمین پہ انسانوں کو نہ زندہ رہنے دیں. ہاں جی جناب، بس وہ آپ ایک عید قربان پہ صرف ایک ہی بیل ذبح کریں کہ باقی بیل پھر آپ کو ذبح کریں. ان کے سامنے ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، پھر اگلا پکڑ کے آپ لاتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں آپ. ورنہ اگر وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، تو آپ بیل میں جتنی طاقت ہے آپ اس کو گرا سکتے ہیں اگلے بیل کو. انسان اپنی عقل کی وجہ سے چل رہا ہے لیکن ہے کمزور. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی سرکشی اور ظلم کرتا ہے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم عنقریب اسے آگ میں داخل کریں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑا آسان ہے. یہ قیامت مضمر ہے اس جملے میں کہ اللہ پہ یہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا. اس کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ آگ میں تو ہمارے لیے بھی آسان ہے، اگر آپ پاس اختیار ہے تو آپ پھینک دیں گے. یہ بیسیکلی اس نظریے کا رد ہے جو آج کل ایک ماڈرن ایج میں بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے کرسچنز کی طرف سے. وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کا خدا جو ہے نا وہ عذاب کی ہمیشہ وعیدیں سناتا ہے اور ہمارا خدا تو آل لونگ ہے. خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنی مخلوق سے پیار کرے. تو اس میں تو ظاہر یہ آیت نہیں بیٹھتی کہ جی اللہ پہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا. انسان کے لیے تو اختیار بھی دیا ہو دل پسیج جاتا ہے. ہم تو ایک بلی کو نہیں آگ میں پھینک سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے آسان ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ جذبات نہیں ہیں. یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا جی اللہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اچھا تو اگلا سوال ہے کیا ابو جہل سے اللہ تعالیٰ اس کی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے؟ ابو لہب سے جو اللہ کے دشمن ہے، اس کے پیغمبر کے دشمن ہے؟ نہیں. یہ ماں سے زیادہ محبت اس کے لیے جو واقعی کردار ویسا اڈاپٹ کرے گا. اور اللہ کے کوئی جذبات نہیں ہیں، یہ مخلوق کے جذبات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میری ماں کو اختیار دیا جائے تو مجھے کبھی دوزخ میں نہ پھینکے، تو اللہ کیسے پھینکے گا؟ اس لیے کہ اللہ ماں نہیں ہے، اللہ بوڑھی نانی اماں نہیں ہے، اللہ کے ویسے جذبات نہیں کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے.
انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ یہ کمزوریاں نہیں جڑی ہوئی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کسی کو جہنم میں پھینکنا، بہت آسان ہے.